تکلیما، اور براہ راست کلام تھا. حضرت موسیٰ عرض کر رہے تھے رب ارنی، اے رب مجھے اپنا مکھڑا دکھا، اپنا آپ دکھا، اپنا جلوہ کرا. وہ فرما رہا تھا لن ترانی، یہ نہیں کہتا کہ میرا جلوہ کر کوئی نہیں سکتا، نہ یہ کہتا ہوں تو نہیں کر سکتا. یہ بلا واسطہ کلام ہو رہا تھا. پھر تورات بھی عطا کی ڈائریکٹ، مگر فرق یہ تھا کہ حجاب میں تھا، من وراء حجاب. وہی بلا واسطہ تھی مگر من وراء حجاب، وہاں وہی حجاب میں تھی. اور یہ 40 راتیں موسیٰ کا طور جو ہے یہ معراج تھا. اور اس معراج کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خود جانا پڑا. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا هو ذهب بنفسه، بلا لیا موسیٰ آ جانا، باتیں کر لیں گے، آ جانا طور پر، پھر بات کر لیں گے. دعاہ الی الطور، آ جانا. اور قرآن کہتا ہے جما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہم نے وقت اور جگہ مقرر کر دی تھی، ملاقات کی جگہ مقرر کر دی تھی، وقت مقرر کر دیا تھا. موسیٰ خود مقرر کی ہوئی جگہ پر اور مقرر کی ہوئے وقت پر آ گئے، پہنچ گئے. جب معراج موسیٰ کی باری آئی تو بلایا اور فرمایا موسیٰ آ گئے. جب معراج مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، مصطفیٰ آیا نہیں میں خود لے کر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ موسیٰ آ گئے شب معراج یعنی طور پر. اور مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا اسریٰ بعبدہ، رب خود لے کر گیا، بلایا نہیں. تو دونوں معراجوں میں فرق ہے، دونوں معراجوں میں فرق ہے. اور آپ دیکھیے کہ 2 آیتیں متصل ہیں بنی اسرائیل میں، اور اس کا ذکر بھی بنی اسرائیل میں رکھا. 114 سورتیں ہیں، کسی اور سورت میں کر دیتے ذکر معراج کا، کسی اور سورت میں 113 میں کر دیتے، نہیں بنی اسرائیل میں چنا. اب بنی اسرائیل سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے نا معراج مصطفیٰ کا، بولیے ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب معراج ہوئی ابھی بنی اسرائیل سے واسطہ بھی شروع نہیں ہوا تھا. بنی اسرائیل یعنی یہود، ابھی ان سے میل ملاقات اور واسطہ رابطہ بھی نہیں شروع ہوا تھا. ان سے واسطہ رابطہ شروع ہوا مدینہ مائیگریشن کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد. یہود مکہ میں نہ تھے، مدینہ میں تھے. ان سے تو واسطہ بھی بنی اسرائیل سے مدینہ میں ہوا، اور معراج ہوا مکہ میں جہاں بنی اسرائیل رہتے نہ تھے. تو بنی اسرائیل میں معراج کی آیت لانے کا مقصد کیا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور سے پہلے ایک معراج ہو چکا تھا. معراج کو معراج کے ذکر سے جوڑا گیا، معراج موسیٰ کو معراج مصطفیٰ سے جوڑا گیا، اور طور کو کعبہ قربین سے جوڑا گیا. اس لیے یہ آیت لا کر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فوراً فرمایا وآتینٰ موسیٰ الکتاب. ہاں موسیٰ ہم لے گئے محبوب کو وہاں، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. جب موسیٰ کا معراج ہوا تو تورات دی، وحی کی، اور وہ طور پہ دی. اور مصطفیٰ جب آپ کا معراج ہوا تو کعبہ قوسین پر ہوا، کعبہ قوسین پر ہوا. اور اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے طلب دیدار کیا، دیدار طلب کیا، جواب لن ترانی ملا. اور معراج مصطفیٰ کی ساری رات حضور نے دیدار طلب نہیں کیا، خود نقاب اٹھا دیا. خود نقاب اٹھا دیا. اس لیے کہ جب کوئی اپنے لیے طلب کرتا ہے رب ارنی، تو اس کا مطلب ہے اس کے مقام کے مطابق ابھی فنائیت تام نہیں ہوئی. وہ طالب لنفسہ، اپنی ذات کے لیے طالب الرؤیا، اپنے لیے طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے. تو مانگنے کا مطلب ہے کہ ابھی اسے ہوش ہے کہ میں ہوں اور وہ ہے.
میں ہوں اور وہ اس لیے مانگتا نا رب ارنی، اے رب مجھے تو اپنا آپ دکھا، میں ہوں اور تو ہے، تو وہ مقام ہے، اس کو جواب دیا لن ترانی۔ اور جب کوئی یہ سوال نہیں کرتا تو سوال کا مطلب ہے یہ فنا تام ہے اس کی رضا میں، یعنی اپنا دھیان ہی جب فنا ہو جائے پھر پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں فرمایا موسیٰ کو کتاب دی وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں ہدایت بنا دیا۔ تو دیکھا سورہ بنی اسرائیل میں تھا، اور معراج مصطفیٰ کے ساتھ متصل اگلی آیت معراج موسیٰ کی تھی، طور کا ذکر تھا بالواسطہ، ایتائے زبور کی تھی، تو یہاں ذکر عطائے زبور کا تھا۔ اب سورہ والنجم میں ذکر معراج مصطفیٰ کا تھا تو پہلے ذکر طور لائے، جہاں تفصیل دینی تھی تو طور کا ذکر لائے، چونکہ طور جگہ ہے معراج موسوی کی، جائے معراج موسیٰ ہے طور۔ اب بات کو سمجھیں، جائے معراج موسیٰ ہے طور۔ اب اس سورہ طور اور سورہ نجم کے درمیان بھی ربط بین الصور ہے، ابتدا میں بھی، سورت کی ابتدا کا بھی ربط ہے والنجم سے، اور سورہ طور کے آخر کا انتہا کا بھی ربط ہے والنجم سے، ابتدا اور انتہا دونوں مربوط ہیں۔ وہ دونوں کس طرح مربوط ہیں؟ تو پہلے تو میں آپ کو انتہا بتا دوں۔ سورہ طور ابتدا ابھی پڑھتے ہیں، مگر اس کے آخری آیات جن کے بعد والنجم شروع ہو رہا ہے، والنجم آخری آیت کیا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ۔ میرے حبیب، وہ جس کو حضرت شیخ اسد ساغرجی صاحب نے حالات بیان کیے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ گئے، قبائل حملہ آور ہوئے، دفاع کرنے والا ظاہر میں کوئی نہ رہا، حملے تھے، گالیاں تھیں، تہمتیں تھیں، الزامات تھے، تکالیف تھی، مصائب تھے، مشکلات تھیں، بوجھ تھے، ہر سے امنڈ آئے گئے تھے، حملوں کا ایک بارش۔ آقا علیہ السلام پھر پتھروں سے زخمی کیا گیا، تیر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا، ہر سمت۔ تو پہلے جب کبھی یہ کیفیت ہوتی تو آقا علیہ السلام دکھی دل کے ساتھ جب گھر آتے تو غم کو دور کرنے کے لیے خدیجہ الکبریٰ آگے آ جاتی، کبھی دفاع کرنے کے لیے حضرت ابو طالب آ جاتے۔ اب دونوں دنیا میں نہ رہے تھے، نہ حضرت ابو طالب نہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ جب دونوں نہ رہے تھے تو معراج اس وقت آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا، تو ادھر مصائب و مشکلات اور مظالم کی انتہا تھی، تو چاہیے یہ تھا کہ جب حضور پر مظالم کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کی انتہا ہو جائے تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ پھر دل جوئی کی بھی انتہا ہو جائے۔ ادھر مظالم انتہا کو پہنچے، ادھر خدا کی شفقت و محبت دل جوئی کے لیے انتہا پہ جا پہنچی، اور اس موقع پر اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس موقع پر فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، میرے محبوب حبیب مکرم ان کی باتوں پر غم نہ کر، ان کی باتوں پر غم زدہ نہ ہو، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے، دل جوئی کا وقت قریب آ رہا ہے، صبر جاری رکھیے۔ اور پھر کیا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو پہلی تسلی خاطر فرمائی اور فرمایا صبر جاری رکھیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اگر ان سب نے آنکھیں پھیر لی ہیں تجھ سے تو کیا ہوا، ہم تو ہر وقت تم ہی کو تکتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ جو ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، ہر وقت ہم اپنی نگاہیں تجھ ہی پہ مرکوز رکھتے ہیں، ہم اب تم ہی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو نگاہ ہے یہ نگاہ حفاظت بھی ہے اور نگاہ محبت بھی ہے، نگاہ لطف و ملاطفت بھی ہے اور نگاہ کرم و شفقت بھی ہے۔ نظر دیکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور میرے حبیب اپنے رب کی تسبیح کرے حمد کے ساتھ جب آپ قیام کریں۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیا کریں۔ اب آخری لفظ سننے والا سورہ طور کا آخری لفظ، اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب پچھلی رات ستارے چھپ جاتے ہیں تو ستاروں کے چھپنے کے وقت بھی تسبیح کریں۔ تہجد کی طرف اشارہ کیا، جب ستارے چھپتے ہیں تو اس وقت بھی تسبیح کریں۔ حاضرین مکرم، ہمتن گوش ہو جائیے میری اگلی بات کو سر سے پاؤں تک کان بن کر اور روح بن کے سنیے۔ سورہ طور کا ختم ہوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، میرے محبوب مصطفیٰ رات کے پچھلے پہر بھی عبادت کر، تسبیح کر، جب ستارے چھپ جاتے ہیں۔ ادھر آیت ختم ہوئی ادبار النجوم کہ سب ستارے چھپ جاتے ہیں، یہ لفظ ختم ہوا، اگلی آیت شروع ہوئی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ ایک طرف یہ رات کے ستارے ہیں جو پچھلے پہر چھپ جاتے ہیں، اور وَالنَّجْمِ، اور قسم ہے اس ستارے کی تو کبھی چھپتا ہی نہیں۔ الربط بین ادبار النجوم والنجم، الربط بین ادبار النجوم والنجم اذا ہوا۔ میرے محبوب ایک طرف یہ ستارے ہیں اس دنیا کے ستارے جو رات بھر چمک چمک کے پچھلے پہر چھپ جاتے ہیں، تو فرمایا لوگوں ان ستاروں کو بھی دیکھو کہ چھپ گئے، اور میرے ستارے کو دیکھو کہ چمک اٹھا۔ میرے ستارے کو بھی دیکھو کہ ایسا چمکا کہ اس کا چھپنا قیامت تک اب ہے ہی نہیں، اب اسی کا ستارہ چمکے گا، اب یہی ستارہ چمکتا رہے گا۔ تو سورہ طور کا آخر اور والنجم کے درمیان یہ مانوی ربط ہے کہ ستاروں میں سے ایک ستارے کو چن لیا، یہ سب چھپنے والے ستارے تھے، ان میں ایسا ستارہ چن لیا کہ جو چھپتا ہی نہیں ہے، اور والنجم اذا ہوا، ہوا کا جو معنی ہے یہ